یقین اور سچ کی طاقت کتنی زیادہ ہے یہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ہم نے بچپن میں ایک واقعہ پڑھا تھا یا سنا تھا کہ ایک قافلہ جا رہا ہوتا ہے اور اس قافلے کے اندر ایک نوجوان بچہ بھی ہوتا ہے۔ اس قافلے کو راہزن پڑ جاتے ہیں، یعنی چور ڈاکو اس قافلے کو لوٹ لیتے ہیں، تمام لوگوں سے وہ سامان لے لیتے ہیں، تمام لوگوں سے وہ اشیاء جو ان لوگوں نے اپنی اٹھائی ہوئی ہوتی ہے ان کو ڈاکو لوٹ لیتے ہیں۔ ایک واحد وہ بچہ بچ جاتا ہے جس کے پاس سے انہیں کچھ برآمد نہیں ہوتا۔ وہ بچے کو پکڑتے ہیں، اس کو ڈراتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم کیسا سفر کر رہے ہو؟ تو اس بچے نے کہا میرے پاس اتنے درہم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہاں ہیں تمہارے پاس اتنے درہم، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو میری جیب ہے نا، یہ میری ماں نے مجھے سی کے دیے، اس کے اندر درہم ہے۔ وہ بچے کا سچ دیکھ کر ڈاکو جب اس کی جیب کو پھاڑتے ہیں تو واقعی اندر سے وہ درہم نکل آتے ہیں۔ ڈاکو اس کی صاف گوئی سے بہت متاثر ہوئے۔ ڈاکو اس سے پوچھتا ہے کہ اگر تم ہمیں نہ بتاتے کہ تمہاری جیب میں درہم ہیں تو ہم یہ سارا مال لوٹ کے چلے جاتے، تمہارا مال بچ جاتا، تو تم نے ایسا کیوں کیا کہ تم نے ہمیں بتا دیا کہ میرے پاس یہ اتنے درہم موجود ہیں، یہ لے لو؟ تو ڈاکو نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا، وہ اس لڑکے نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ بیٹا جھوٹ کبھی مت بولنا، کیونکہ جھوٹ بولنے سے تم اپنا رزق تھوڑی دیر کے لیے جو بچا سکتے ہو، لیکن اس رزق میں برکت نہیں رہتی۔ اور دوسرے نمبر پہ میری ماں نے مجھے یہ سکھایا تھا، یہ پڑھایا تھا کہ جو رزق تمہارے نصیب کا تمہارے پاس ہے یا کسی اور کے پاس ہے، وہ غیب کی طاقت سے تمہارے پاس ضرور آ جائے گا، کیونکہ وہ تمہارے نصیب کا ہے۔ اور دنیا کی ساری دولت تمہارے جیب میں بھی اکٹھی ہو جائے نا، اگر وہ تمہارے نصیب کی نہیں ہے نا تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے تمہارے جیب سے بھی نکل جائے گی اور تمہارے ہاتھوں سے بھی نکل جائے گی، کیونکہ وہ تمہارے نصیب کی نہیں ہے۔ تو وہ بچہ کہتا ہے میں نے اپنی ماں سے وہ دو سبق جب لیے تھے نا، ایک سچ بولنے والا، دوسرا یقین اللہ پر توکل کرنے والا، میں اپنی ماں کے دیے ہوئے سبق پر آج بھی قائم ہوں، اور مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ میرا نہ رزق کوئی کھینچ سکتا ہے، نہ مجھ سے کوئی اللہ کا توکل چھین سکتا ہے، اور نہ ہی میں کبھی کسی سے جھوٹ بول سکتا ہوں۔ اس ڈاکو نے اس بچے کی صاف گوئی سچائی اور اپنے اللہ پہ توکل کو دیکھ کر دوسرے ڈاکوؤں کی طرف دیکھا، اور شرمندگی سے انہوں نے سوچا کہ ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو اللہ پر توکل کر رہا ہے، ہم اللہ پر توکل نہیں کر رہے۔ اس مثال میں سنانے والے بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ ڈاکوؤں نے اس چھوٹے سے بچے کی صاف گوئی اور یقین کی طاقت کی وجہ سے تمام قافلے کو سامان واپس کر دیا، اور جا کے توبہ تائب ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے۔ پورے قافلے والے بھی اس بچے کی صاف گوئی اور اس کے اللہ توکل پر انتہائی خوش تھے کہ یار آج ایک ایسے بچے کی وجہ سے ہمارا قافلہ لٹنے سے بچ گیا ہے۔ تو وہ ادھر مطلب ان کو ایک یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے قافلے میں اگر کوئی سامان تھا، وہ اگر ہمارا اپنا ہے نا تو ہم سے کوئی کھینچ نہیں سکتا، ہمارے نصیب کا ہے۔ بس ہمیں اللہ پر توکل کرنا سیکھنا چاہیے اور سچ بولنا سیکھنا چاہیے۔ یہ دونوں باتیں آپ کے زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر ہمیشہ 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 آپ کی طرفداری کرتے ہوئے آپ کو ملیں گی۔ تو امید ہے آپ لوگ، ہم لوگ، سب لوگ سچ اور اللہ پر توکل پر پورا یقین رکھیں گے۔